ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کی چوکٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کسی زندگی گزارنے کی بد دعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا۔ وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ پاک اسپائی بننا تو پھر دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک تو وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے۔ دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف کے دن تھے۔ مگر ممی روئی نہیں۔ انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا۔ اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ بہت ہی قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک اسپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے تھے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا۔ باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا۔ سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پین نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کھلی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد طور پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ ذرا دور رکھی کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی گئی کدھر؟ احمد بے جھنجھلا کر کہہ رہے تھے۔ جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پر پھسل گئیں جو مقفل تھا۔ یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی سر، بس احمد بھائی آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں۔ جی بس ایک منٹ۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جس کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے۔ سر، اس نے انگلی کی پش سے دروازہ بجایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ میں مدد کروں؟ کیا؟ ان کے چہرے پر الجھن در آئی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کے کی ہول کو انگلی سے چھو کر کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ساری کھٹر بٹر، متحرک ہاتھ سب ٹھہر گیا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالیں، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دیں۔ آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔ وہ تینوں نفوس جیسے دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا جیسے موسیقی کا کوئی ردھم ہو۔ چند لمحے سرکے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا۔ 1 منٹ اور 11 سیکنڈ لگے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی۔ شاپ پر اس درس کا سیف کھولنے میں اسے 50 سے 55 سیکنڈ لگتے تھے۔ اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر تھے۔ سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا۔ ہاں، وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے اٹھے۔ تمہارا شکریہ ینگ مین۔ ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پر بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں جہان سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ ہے۔ احمد میرے دادا کا نام تھا، میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں۔ مگر آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟
بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پتھل سی ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس سے اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کے بات کر سکتے ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل رؤوف گیلانی، شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک نکاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ مگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے۔ شاید وہ بیمار تھے۔ اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا۔ تھکن زدہ بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے، میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں۔ سارے چارجز ہٹ گئے ہیں۔ میرے بچے پھر سے سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے ان کی زندگی کے کئی برس برباد کیے، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلا وطنی کی سزا سب سے اذیت ناک سزا ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے قصوروار ہیں۔ میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں درخت تلے نصب ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے سرسبز میدان تھا جس پر سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھیں۔ استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا۔ مجھے وہ کبھی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے۔ میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کسی انی کی مانند ابھی تک دل میں گڑی تھیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے۔ کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنا چاہیے، اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پہ لگا دھبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا تھا۔ وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا کہ وہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو وہ زائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس نہج پر سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے، باعزت جینے کا حق ان کو نہیں تھا۔ سپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا، اور یہ بھی کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے بھی سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا۔ میں ان لوگوں سے پھر کبھی ملنا نہیں چاہوں گا۔ اس نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تو ممی خاموش ہو گئیں، لیکن سوچیں خاموش نہیں ہوئیں، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہا۔ کچھ دن بعد
نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا۔ انطاکیہ میں وہ بڑا سا دالان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دکھ بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجی آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیں؟ وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر لاتے تھے کہ بنا وردی، بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں، چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں؟ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ اس نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ بعد کی بات تھی۔ ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت پرجوش تھے۔ وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار سب تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا راز، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے، شاید یہاں کوئی دفن ہے۔ وہ اسے راضی کر لے گا کہ وہ اس جگہ کی کھدائی کرے۔ پھر جب وہ لوگ اس پاک اسپائی کی لاش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دے گا۔ شاید اس کی لاش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجی صورت پاکستانی اسپائی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائے عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لاش آج بھی ویسی ہی گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑا ہی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا۔ بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارے والا دالان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا۔ وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ دالان، مگر وہ دالان کے عین سرے پر ہٹک کر رک گیا۔ پھر بے یقینی سے پلکیں جھپ گئیں۔ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بس زمین پہ آ گرا۔ تالاب؟ اتنا بڑا تالاب؟ اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی، تو کھدائی کے دوران اس لاش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی اور میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا، اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی، یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم ہاؤس کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر وہ بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی۔ وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ میں شاید کبھی معلوم نہیں کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاک اسپائی کی لاش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک اسپائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث اور خاموشی سے مر جاتا ہے، تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا،
جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا، اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تم کتوں کی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی، سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست نہیں ثابت ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور وہ بہت محنت کرے گا، اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزارے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں کسی ذلیل اور رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ وہ اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پر رات بسر کر لے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھیں۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات میں ممی مسکرائی تھیں۔ کمن جوہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی۔ دیکھو، ایک نہ ایک دن ان کو پتہ لگنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہمارا استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، حلقہ احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجوق عمران کے کزنس پڑھتے ہیں، اور وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہا تو پول کھل جائے گا، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نے نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ان سے اجتناب برتتے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کو سوچ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا طعنہ دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ رؤوف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے، وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی اور پھر ہر موقع پہ اس کی مدد کی۔ وہ صرف مالی مدد ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے تھے اور ترقی کی منازل انہوں نے اکٹھے طے کی تھیں۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا ہے، یہ بات کبھی بھی
اس کے لیے تازیانہ نہیں بنائی گئی۔ اب رؤف گیلانی، ان کی بیگم ارسلہ، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پہ آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنے سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا تو وہ جہان سکندر احمد ہی لکھا اور بتایا کرتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے، مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا تھا۔ رشتے ختم نہیں کر سکا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا، اور یہی فرق اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ استوار کر لیا، تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لیں تو ممی کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے ان سے استفسار کیا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے؟ تو جواباً ماموں نے بڑے فخر سے بتایا کہ ذلت و شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک تر انجام دیا تھا انہوں نے، وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئیں، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کی چھان پھٹک نہیں کی۔ شاید کچھ عرصہ بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی، اور جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے وہ وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے، منہ بند اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے، اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے۔ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا۔ پاکستانی جاسوس جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا، اب اسے امید تھی کہ شاید وہ برسوں دیکھا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے۔ گو کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی، مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آسیب بن کر اس کے ساتھ تھا۔ فوج اور ایجنسی میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا ہے۔ جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی داہنی طرف کی ایک داڑ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی داڑ لگا دی تھی، جس میں سائنائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنائڈ جو کنگ آف پوائزنس تھا۔ یہ کیپسول ایک شیشے کے خول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا۔ اگر غلطی سے نگل لیا جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو بہتر تھا کہ وہ اپنی زہر بھری داڑ کو نکال کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسر ان کے سامنے بولنا شروع کرے، اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے کھڑا جاتا ہے، مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کے نام وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا بھی مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا، اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کی مانند ہوتا تھا جس کو بعض دفعہ ایک پھونکی اڑا کر بکھیر دیتی تھی۔ اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے تھے۔ 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر یا ہینڈلر کو کہتے تھے جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچاتی اور وہ اس تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی 2 ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں
محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں، اس نے بھی رکھوا دی تھی۔ اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا تھا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر را کی تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ اپنے مقررہ وقت پہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھیں۔ وقت، جگہ، سب کچھ دوست کا مقرر کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے جائے گا۔ وقت مقررہ پر وہ اسے بلا کر خود نہیں آیا، وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا۔ جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سنبھل نہ سکا، اور بس وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ را کی تحویل جہنم سے بھی بدتر تھی۔ وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ، آنکھیں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر اس کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی۔ پھر ایک آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پہ لگی ٹیپ اتاری اور پلاسٹک قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ نکلی داڑھ پہ آیا، زہر بھری داڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نکلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس میں پایا جاتا ہے، سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے ہیں۔ سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا، پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ تفتیشی سیل سے اپنے سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے اور اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے، اسے ہر چند قدم کے بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر وہ آگے چلاتے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب قریباً 60 قدم ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی سے تیز روشنی، اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سامنے میز پہ ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑیں اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پہ ایک ہنٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا۔ جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا، یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا، لیکن جو آفیسرز اور سائیکیٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے وہ اس کو شیشے کی طرح استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک اسپائی ہے، اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا کہ وہ ایک اسمگلر ہے، اور اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے۔ یہ کور اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر
سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلر سے ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اس نے اپنی اصلی بے نیازی سے کہا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک موقع اور دیتا ہوں۔ اس روب دار آفیسر نے غصے سے کہا تھا۔ بتاؤ، بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگلنگ کے لیے۔ افسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ ماری۔ 1 2 3۔ پوری 3 ضربوں کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی۔ ہاں اب بولو، کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ وہ چیز دے ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرسی پہ پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے نیچے ذرا سا کر رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر پوچھ رہے تھے۔ ہر بار اس نے وہی جواب دیا۔ ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ پڑیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو واپس اپنے سر پہ زمین پہ لیٹا تھا۔ سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کن پٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پہ جم گیا تھا۔ سر میں گومڑ اور جسم میں کئی جگہ نیل تھے، جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے۔ پھر ایک دم وہ پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے، یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مگر اس کو بتانا نہیں، کل اسے سرپرائز دیں گے۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ جہان نے آنکھیں کھولیں۔ ٹھنڈے فرش پہ دبتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا۔ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دیں جس کو تکیہ بنا کر وہ فرش پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے۔ میں اس کو زندہ رکھوں گا۔ اپنی تفتیش بعد میں کرنا۔ آج تم نے اس کو مزید ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جہان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا تھا۔ یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جہان بس اپنی نڈھال نیوا آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے ہو تو اس کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورۃ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے مول لیں۔ کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر، جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ گدھا نہ ہو تو وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں، خصوصاً جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ ہے۔ ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے، جبکہ دوسرا آپ کی طرف داری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کو نظر نہ آئے وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔ بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی۔ وضو کا پانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کال کوٹھری کا واحد روزن تھا، ورنہ 2 دن بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے، کبھی بازوؤں کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر سرگرم پانی کی بالٹی میں ڈبو دیا جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، آئی ایم ناٹ اے اسپائی۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا
اس لیے ان کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ پرتشدد دنوں میں جہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع کبھی اسے ملا نہیں تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں وہ اس ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتیں، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس کے سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کراہنے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی، مگر ایک بات طے تھی، ہی ول ناٹ سنگ، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیرا دن اور رات، اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نکلنے لگے۔ اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس تو وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جان حالت میں سیل کے سخت فرش پر پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا۔ جل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا۔ زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا۔ آہستہ آہستہ دن اور رات برابر ہوتے گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پر کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی درز سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پر گر جاتی، اسے اس گندی زمین سے کھانا اٹھا کر کھانا پڑتا، جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے۔ جب کبھی پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان اور محمد علی جناح اور مسلمانوں کو ایسی ایسی گالیاں دیتے، ایسے ایسے الفاظ سے نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا اور اس کی ہر چیز من گھڑت فسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ، تاریک، غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز بھی فرش پہ لیٹا چھت کو خالی خالی نظروں سے تک رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھیں۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ پھر کبھی دوبارہ ان سے مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف محیط اندھیرا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا ملک اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود ہی یہ زندگی چنی تھی، اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں بھی دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی، وہ پچھتا نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی لاش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اسے لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سنپول کے چھوڑ دیے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اذیت ناک روز و شب تھے۔ اسی وقت جب وہ سوچوں میں غلطا تھا، پہرے دار اس کے سیل میں لا کر کسی کو پھینک گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کی قمیص شلوار پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ چوٹی سے الجھے ہوئے بال نکل رہے تھے۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔
وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی جاسوس ہیں۔ وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے تھے ان لوگوں کی قید میں اور وہ بہت دکھی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی روداد سنتا رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے باہر لے جانے لگے۔ وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جہان نے گردن واپس موڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن تک روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے۔ ٹارچر سیل قریب ہی تھا، وہاں سے اس کی دردناک چیخیں، آہیں، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتیں۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے، اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا، اپنے درد کو بھلائے، اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کرا رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم سے جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی۔ فریحہ ایکان رضا، خوبصورت اور طرح دار فریحہ۔ وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے موچنے سے اپنی بھووں کو تراشتے دیکھا۔ علی کرامت کی ممی اپنی بھووں کو نہیں تراشتی تھیں، ان کے ابرو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے تھے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا تو وہ ہنس کر بولیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس نیم بے ہوش لڑکی کی بھووں کو دیکھ رہا تھا، بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی ابرو بہت صاف تھیں۔ اگر وہ ایک ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک ابرو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں ابو تلاش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے۔ اس نے گلاس پورے کا پورا اس کے چہرے پر انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے اسٹول پجنز اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکے اور دوسرا اپنی زبان کھول دے، یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اسٹول پجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا، کرے تو کیا کرے۔ وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پہ لے گئے تھے اور اس کو تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے، پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ وہاں یہی کہا جائے گا کہ وہ غدار کا بیٹا تھا، وہ باپ جیسا ہی نکلا۔ کیا کرے، کدھر جائے؟ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاک کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے، آئی ایم اسپائی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ رعایت برتیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس جیل سے بھاگ نہیں سکتا، ہاں کھلی فضا میں شاید ہی ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ 13 تاریخ کو نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ لے جایا گیا۔ ادھر اس کا کوئی دوست نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک اسٹال پہ چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی وقت کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا،
اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے۔ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ! جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گریں۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پر لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نمبر کا مخفف لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے۔ شاید جس نے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹشو کا ڈبہ رکھا ہو۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرہ جمیلہ، ایک خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پہ لے کر جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی کہ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا، وہ بہت ظلم کرتا تھا۔ جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنجے مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔ مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا۔ وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سب سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے در سے کرلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جان آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔